انہوں نے یہ ایک سوال اٹھایا، اشکال کیا ہے کہ جب جنت اور جہنم کے لوگ آپس میں بات کریں گے تو یہ بات کیسے ممکن ہوگی؟ جنت کے اندر تو لوگ سکون سے ہوں گے، لیکن جہنم کے لوگ تو عذاب کے اندر ہوں گے، اور عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہوگا، تو سخت عذاب ہونے کی حالت میں وہ کیسے آپس میں گفتگو کر سکیں گے؟ تو اس جواب کے لیے آج ہم چلتے ہیں مفتی عامر صاحب کی طرف، وہ اس کا ہمیں جواب عنایت فرمائیں گے۔ جی مفتی عامر صاحب۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو آیت وہ پیش کر رہا ہے اس کے اندر کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں کی گئی ہے کہ جہنمی اس وقت عذاب میں گرفتار ہوں گے، آگ میں جل رہے ہوں گے، حالانکہ وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب وہ آگ میں ہوں گے تو کیسے بات کریں گے۔ جہنم میں جانا، وہ اس کے اندر طرح طرح کے عذاب ہوں گے، لیکن جس وقت کی بات ہو رہی ہے تفسیروں سے پتہ چلتا ہے اس وقت عذاب ان کا شروع نہیں ہوا ہوگا، بلکہ وہ توق کے اندر، زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ شروعاتی مرحلے کی بات ہے، لہذا ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ اور آپ دنیا کے اندر بھی اس کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سزا کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس سے باتیں کی جاتی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ کیا جنت اتنے قریب آ جائے گی دوزخ کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات سن لیں گے؟ اگر اتنے قریب آ جائے گی تو پھر تو جو جنتی ہیں ان کو بھی دوزخ کی لپٹیں پہنچیں گی اور عذاب میں وہ بھی مبتلا ہوں گے۔ تو اگر یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جنتی جہنمیوں کی لپٹیں محسوس کریں گے اور جہنمی جنت کی خوشبو محسوس کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات کرنے کے لیے قریب ہونا ضروری نہیں ہے، بات کرنے کے لیے قریب ہونا ضروری نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی دور سے باتیں کی جاتی ہیں، ایسے ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں، اور دنیاوی احکام کو ہم اخروی احکام جیسے نہیں مان سکتے ہیں، بلکہ اخروی احکام الگ ہیں۔ دنیا کے اندر بھی بہت ساری چیزوں میں حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی فوجی اڈے پر بغیر اجازت کے کوئی بھی ہتھیار لے کر، اسلحہ لے کر نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو گولی مار دی جائے گی۔ لیکن اسی اڈے کے اندر، اسی ایئر فورس جو ان کا پورا ایئر بیس ہوتی ہے، وہاں فوجی لوگ اپنے ہتھیار کے ساتھ رہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی انسان اور آپ بھی انسان، لیکن احکام بدل گئے۔ وہ فوجی کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، اس لیے ان کے لیے جائز ہے، ہم ان کے احکام کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب پورا عالم ہی بدل جائے گا، دنیا سے آخرت کا عالم شروع ہوگا، تو وہاں کے احکام بھی علیحدہ ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر یہ انسان کو طاقت دے سکتا ہے کہ وہ آلات کو ایجاد کرے اور ان کے ذریعے سے دور بیٹھے ہوئے بات کرے، تو جنت اور جہنم میں رہنے والے لوگ بہت لمبی مسافت پہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے اور باتوں کو سن سکیں گے، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب انسانوں کے ہوش حواس باقی ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے سزا کا احساس تبھی ہوگا، سزا کی تکلیف تبھی ہوگی جب ان کے احساس باقی ہوں، اور یہ بات بالکل بدی ہے کہ جہنم کے اندر سزا ہونے کے باوجود یہ جو کانشیسنیس ہے، جو ہوش و حواس ہے، وہ باقی رہیں گے۔ جب ان کے ہوش و حواس باقی رہیں گے تو ان کو وہ بات بھی کر سکیں گے اور کسی بات کا جواب بھی دے سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کی ہے کہ جہنم کے یا آخرت کے حالات الگ ہوں گے، دنیا کے حالات الگ ہیں۔ ہم دنیا کے حالات پر آخرت کے حالات کو قیاس یا ایک جیسا ان کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے حالات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک اور ویڈیو میں دکھاتا ہوں جس کے اندر یہ اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو حالات میں دیکھتا ہوں اگر تم مسلمان ہو تم بھی وہ حالات دیکھ لو، تو ان حالات کو دیکھنے کی وجہ سے تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جنگل بیابان میں چلے جاؤ گے۔ میں آپ کے سامنے ویڈیو چلا رہا ہوں، ایک منٹ رکیے گا۔ تو آپ کو اسکرین پر ایک امیج نظر آ رہی ہے، یہ تفسیر ابن کثیر سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 کی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صلی اللہ علیہ آپ اس کے جواب میں کیا فرمائیں گے؟ یعنی سوال اس کا یہی ہے کہ اگر لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا اگر تم میری طرح ہوتے یا تم وہ حالات دیکھتے جو حالات میں دیکھ رہا ہوں تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے۔ حالانکہ اس کا اشکال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان تھے، تو آپ وہ حالات دیکھنے کے باوجود جنگلوں میں کیوں نہیں گئے؟ آپ نے اپنی بیویوں کو کیوں نہیں چھوڑا؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے، جو اس میں بات کہی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہولناکی کو اور حالات کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اور ہم اپنی عام زبان میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان زیادہ محنتی ہے اور وہ ترقی کرتا جا رہا ہے اور بہت ساری سفرنگ سے وہ گزر رہا ہے، طرح طرح کے حالات اس کو پیش آ رہے ہیں، تو وہ اپنے چھوٹوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو ان حالات کا 10واں حصہ بھی مل جائے تو آپ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، آپ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ باپ ہے، وہ اولاد کے لیے کماتا ہے، طرح طرح کے
وہ مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرتا ہے، لیکن اپنی اولاد سے وہ کبھی کبھی اظہار کرتا ہے اس چیز کا کہ میں جس طرح سے آپ کے لیے کر رہا ہوں، پریشانیاں جھیل رہا ہوں، آپ اگر اس حالت میں آ جائیں، اس پوزیشن میں آپ آ جائیں تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ بات اپنے حقیقی الفاظ پر محمول نہیں ہے، حقیقی معنی پر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلات میں چلے جائیں گے، حالانکہ خود اسلام کے اندر یہ بات ممنوع ہے۔ لا رہبانیت فی اسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ درخواست کی تھی کہ ہم اللہ کی عبادت اتنی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل اپنے آپ کو خدا کی اطاعت کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بات کہی گئی تھی برابر روزے رکھیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، بیویوں کے پاس بھی رہنا ہے، روزے رکھنے ہیں اور نہیں بھی رکھنے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اس حدیث کو حقیقی الفاظ پر محمول کر لیا جائے تو نعوذ باللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے خلاف بات کہتے نظر آئیں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہولناکی پر محمول کی جائے گی۔ اور اگر بالفرض آپ اس کو مان لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت اور دیگر انسانوں کی قوت برداشت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ تو خالق ہے، اس سے کسی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مخلوق کے اندر سب سے افضل انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی افضلیت صفات کی بنا پر ہے۔ جو عمدہ صفات ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام بدرجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، اور ان عمدہ صفات کے اندر قوت برداشت، تحمل، یہ بھی ایک صفت ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ وحی کا بوجھ اٹھانے سے زمین و آسمان نے انکار کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ کو اٹھایا۔ قوت برداشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ جب وحی آتی تھی تو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے تھے، حالانکہ واقعہ مشہور ہے کہ صحابی کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران پر سر رکھا ہوا ہے تو انہیں بہت تکلیف محسوس ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو اٹھاتے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ سب کی قوت برداشت یکساں نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلیٰ درجے کی قوت برداشت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بہادری دیکھیے کہ جب مدینے کے اندر شور ہوا کہ کسی نے حملہ کر دیا ہے، رات کا وقت ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر لوگ جمع ہوئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جنگل کی طرف سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، اس کی خیر خبر لے کر جس کے بارے میں شور ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہادری، قوت برداشت، صبر، تمام طرح کی صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ آپ دنیا کے اندر بھی دیکھیں گے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے روڈ پہ، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو غشی کھا کر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی کا سر کٹا ہوا دیکھ لیں، پیر کٹا ہوا دیکھ لیں، اور انہی میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ اس کو اٹھائیں گے اور اپنی گاڑی میں ڈال کر اس کو ہاسپٹل تک پہنچاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، وہ جو پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں ان کو ذرہ برابر کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن جو دور سے دیکھنے والے ہیں وہ کئی دن تک کبھی ایسا ہوتا ہے کھانا تک چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انسانوں کی قوت برداشت میں فرق ہوتا ہے، لہذا نبی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ بالکل اتنا بچکانا اور واہیات سوال ہے کہ یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو برداشت کر پا رہے ہیں تو اس کا سوال یہ ہے کہ امت کے لوگ اس کو برداشت کیوں نہ کر سکیں گے؟ تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ تمام انسان تمام چیزوں میں برابر ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کے پاس جتنے بھی ایکس مسلم ہیں، ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی لوجک نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی ان کے پاس ایسا پختہ سوال نہیں جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو۔ مفتی سہیل صاحب، روزگاری کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے اس وقت، تو جی ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ ویوز کے لیے اب انہوں نے کیا ایجنڈا شروع کیا کہ مائک خریدتے ہیں 100-200 روپے کا، اور مدارس کے اندر، مساجد کے اندر جا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے اڑا دیتے ہیں کہ بھئی آپ پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، ترجمے سے نہیں پڑھ رہے ہو، اس طرح پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ انہیں اور اتنا سینس ہونا چاہیے، اتنی عقل ہونی چاہیے کہ ہر چیز کے مراحل ہوتے ہیں سیکھنے کے۔ آپ کالج کی تعلیم کو بھی دیکھیں، پہلا آدمی ایسے انار پڑھتا ہے، ABC پڑھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی PhD کے مقالے کی تھوڑی اس سے بات کی جائے گی اول جماعت کے طالب علم سے۔ ایسے قرآن کریم ہے، پہلے اس کے الفاظ کو سیکھا جائے گا، ریڈنگ کی جاتی ہے جیسے انگریزی میں بھی آپ دیکھیں، اس کے بعد گرامر سمجھے جاتے ہیں، ترجمہ، لغات اور ساری چیزوں کو سیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک مرحلہ ہے تمام کتابوں میں، لیکن قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔
اچھا یہ میں اس کو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کو کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے تو اس سے آپ کو پریشانی کیا ہے؟ تو جو مجھے اس کے جواب سے ملی ہے بات، اس کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح پڑھنے سے کیا فائدہ، کیا نفع ہوگا بغیر سوچے سمجھے پڑھ کے؟ تو بھائی بغیر سمجھے کسی چیز کو اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ میرا سوال اس سے ہے کیا اس نے اپنی والدہ کا دودھ پیا ہے؟ نہیں پیا ہے، بالکل پیا ہے۔ اس دودھ پینے کا اسے نفع ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ لیکن اس وقت وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے اندر کیا وٹامن ہیں، کیا اس کے فوائد ہیں، کیا چیزیں بغیر سمجھے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی دوائی سے بغیر سمجھے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی بغیر سمجھے کس چیز کو ماننا بیکار ہے، تو مثال کے طور پہ میں پوچھتا ہوں، ایک عبارت ہے، کسی بھی آپ قانون کے کوئی آرٹیکل کو لیجئے اور اس کے سامنے رکھ دیجئے، ظاہر سی بات ہے قانون دان ہی اس کی صحیح تشریح کر پائیں گے، ایک عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جیسے بھارت ایک یونین ہوگی، یعنی اسٹیٹ سے مل کر بنے گا، تو اس کی پوری تفصیل کیا ہے اس کو ہر کوئی نہیں جان سکتا ہے، لیکن بغیر سمجھے اس کو مانا جاتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کو ماننے سے، بغیر سمجھے ماننے سے انسان کا فائدہ ہے، اسے شہریت ملی ہوئی ہے۔ اگر وہ اس کا انکار کرے گا میں نہیں مانتا ہوں، ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کیس چلائے جائیں گے اور شہریت اس کی چھین لی جائے گی۔ تو ایسے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جس کے صرف الفاظ کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ خود حدیث میں آیا ہے کہ آپ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھیے، مثال کے طور پر الف لام میم آپ نے پڑھا، حدیث میں مثال ہے، تو یہ 3 حرف ہیں، الف الگ ہے اور لام الگ ہے، میم الگ ہے، تینوں حروف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہاں صرف پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، سمجھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی ذوق رکھتا ہو عشق کا، تو جو محبوب کی باتیں ہوتی ہیں، محبوب کا خط ہوتا ہے، چاہے وہ کسی زبان میں بھی اس کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن وہ اسے اٹھائے پھرتا ہے اور اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے الفاظ سے ہی وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آج کل کی جنریشن کو دیکھیے، جو ہمارے ادھر کے نوجوان ہیں، وہ کتنے سارے پنجابی میوزک کو سنتے ہیں، بتائیے کون سمجھتا ہے؟ لیکن انہیں لگتا ہے کہ بس صرف سننے سے الفاظ کان میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو لطف آ رہا ہے۔ قرآن کریم ایسا کلام ہے، اور یہ خصوصیت ہے قرآن کریم کی کہ اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ لہذا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے۔ ہر تم چھوٹے بچے سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے، اس کے مراحل آہستہ آہستہ وہ سیکھے گا۔ تو آج کل یہ اس اعتراض کو لے کر بہت زیادہ گھوم رہا ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال وہ بہت زیادہ اٹھاتے ہیں کہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ یہ تو گالی ہے، آپ سب لوگ گالی دیتے ہو، تو یہ کافر کہنے کی کیا لوجک ہے؟ آپ گالی کیوں دیتے ہو سب لوگوں کو؟ یہ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ کافر گالی نہیں ہے، کافر آپ ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں، کافر کے معنی ہے نہ ماننے والا۔ تو ہم جن چیزوں کو نہیں مانتے ہیں ان کے اعتبار سے ہم کافر ہیں، نہ ماننے والے کافر کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم ایک خدا مانتے ہیں، ایک سے زائد نہیں مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم کافر ہوئے۔ دوسرے جو یعنی معبودان باطلہ ہیں ان کو نہ ماننے کے اعتبار سے ہم کافر ہوئے، تو ہمیں بھی کافر کہا جا سکتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کہنا جائز ہے یا نہیں، تو اس میں عرف کو دیکھا جائے گا، وہاں کے حالات کو دیکھا جائے گا، اس سماج کو دیکھا جائے گا کہ اس لفظ کو وہ گالی سمجھ رہے ہیں، برا سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر انہیں برا محسوس ہوتا ہے تو ہم بالکل نہیں کہیں گے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کافر کہا جائے نہ ماننے والے کو، نہ ماننے والے یعنی کہا جو جا سکتا ہے۔ جی خود فخریہ طور پر وہ بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، تو نہ ماننے والا تو خود کہہ رہے ہیں، تو ہم بھی نہ ماننے والا کہہ سکتے ہیں۔ کافر کہنا ضروری نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی کافر کہے تو ہمیں بھی برا نہیں لگے گا، اس کا اعتبار ہوتا ہے کس اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ اچھا یہ برا کہاں سے لگا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں جو آیتیں آئی ہیں، فقتل المشرکین، مشرکین کے بارے میں آئی ہے، کہ اسی طرح کافروں کے بارے میں آئی ہے، یعنی نہ ماننے والوں کے بارے میں آئی ہے، تو وہاں سے آؤٹ آف کانٹیکس انہوں نے آیات کو نکالا، آگے سے نہیں دیکھا، پیچھے سے نہیں دیکھا کہ یہاں تو کافروں کو مارنے کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ جہاں پر یہ ذکر آیا ہے وہ ان کے لیے بات تھی جن سے معاہدہ ہوا تھا کہ آپ لڑائی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس معاہدے کو توڑا اور مسلمانوں کو مارا، تو دفاع کے لیے انہیں مارنے کا حکم دیا گیا۔ اگر یہ حکم عام ہوتا تو آپ دیکھیں گلف کنٹریز میں مسلمانوں سے زیادہ تو غیر مسلم ہیں، نون مسلم وہاں پہ رہ رہے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ حکم عمومی ہوتا تو پھر تو یہاں چلو انڈیا میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان اس لیے نہیں مار رہے ہیں کیونکہ ان کی حکومت نہیں ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہے، لیکن وہاں کون سی چیز انہیں روکے ہوئے اگر یہ قرآن کا حکم تھا؟ یا پوری دنیا کے اندر کون سی چیز انہیں روکے ہوئے ہے؟
تو پتہ چلا کہ سب کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کنڈیشن میں کچھ لوگوں کے لیے حکم دیا گیا تھا، لیکن وہاں سے اس چیز کو اپنے اوپر یہ فٹ کر رہے ہیں اور اس سے برا مانتے ہیں. تو یہ تو خود ان کی غلطی ہے، تو جو چیز ان کے لیے نہیں ہے اسے اپنے لیے قبول کرنا چاہتے ہیں. خوبصورتی کا آپ اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں. ابھی جو ذکر کیا تھا کافر کے لفظ کی طرف، مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر یہ لفظ انہیں برا لگتا ہو کہنا جائز نہیں، یعنی ہمیں گناہ ملے گا، پھر تو یہ اسلام کی خوبصورتی تو ہے کہ دوسرے کو تکلیف دینے سے کتنا بچایا جا رہا ہے. اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ ذمی کو ستا رہے ہیں، یعنی غیر مسلم کو ستا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے خود قیامت کے دن کھڑے ہوں گے دعوے دار بن کر. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایسا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو غیروں کے بارے میں ہے وہ انتہائی معتدل اور دوسروں کے لیے سلامتی والی ہیں. صرف کیا گیا کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پتے پشت ڈال دیا گیا اور انہیں بیک رکھ کے ایسی چیزوں کو دکھایا گیا جو سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ بات بالکل ایسی بدی ہے کہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کے ساتھ تمام مذاہب کے ماننے والے رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کافروں کو قتل کرنا نہیں دیتا ہے کہ یعنی سب کو کاٹ ڈالو، تو جو قرآن پاک کے اندر ذمیوں کے حقوق، یعنی ذمی ان کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت میں کافر رہتے ہوں، تو ان کے حقوق بیان نہ کیے جاتے، حالانکہ کلام پاک کے اندر ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی ایسا ملتا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کہ کوئی اسلامی حکومت میں کوئی ہندو رہتا ہو یا کوئی نان مسلم رہتا ہو. حالانکہ آپ کے زمانے میں بھی، صحابہ کرام کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں، اور اس کے بعد خلافت بنو امیہ کے زمانے میں، خلافت بنو عباسی کے زمانے میں تمام لوگ، بلکہ خلافت عباسی کے زمانے میں تو تمام دنیا سے انہوں نے جتنے بھی سائنسدان تھے، فلسفر تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ٹرانسلیٹر تھے، تمام دنیا سے انہوں نے جمع کیے تھے. اسی لیے تو اگر ایسا ہوتا کہ اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے کسی بھی کافر کو زندہ رکھنے سے اور سب کو قتل کرنے کا حکم ہے، تو اسلامی حکومت کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ جہاں بس مسلمان رہتے ہوں. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، حقیقت کے خلاف ہے. اسلام دیکھو لوگ، ان کو سب پتا ہے کہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان آیتوں میں تمام کافروں کو نہیں کہا جا رہا ہے، تمام مشرکوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن بس وہ یہ کہ اندر سے بغض ہے، عناد ہے، اسلام کی دشمنی ہے، اسلام کے خلاف نفرت پھیلانا ہے، ہیٹ پھیلانا ہے، یا اسلام فوبیا جس کو کہتے ہیں. بس یہی بات ہے. نہیں تو ان کو معلوم ہے کہ اسلام کے معنی آتے ہیں سلامتی کے، اسلام کے معنی ہے پیس کے، شانتی کے. اور آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں جہاں پر بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، اسلام کا نظام قائم ہوا ہے، قرآن کا نظام نافذ ہوا ہے، تو وہاں چاہے کچھ اور ہو نہ ہو، لیکن سب سے پہلے وہاں پر امن قائم ہوگا، شانتی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے اور زور و شور کے ساتھ کی جاتی ہے کہ اسلام تو تلوار کے بلبوتے پھیلا ہے. پوری دنیا کے اندر جو اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ روزانہ اسلام قبول کر رہے ہیں، ہندوستان کے اندر آج بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام کی شروعات پہلا جو مسلمان ہوا وہ تلوار کے زور سے ہوا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس پہلے مسلمان پر کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، اور پھر وہ مسلمان ہونا چاہیے تو اسے کس نے مسلمان بنایا تھا؟ اس کے لیے بھی ایک تلوار والا مسلمان ہونا چاہیے. تو یہ تو سلسلہ چلتا چلا جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. انفرائٹ ریگریشن کہتے ہیں، اور یہ باطل ہے، یہ محال ہے، تسلسل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو پتہ کہ اگر دیکھا جائے اسلام کی شروعات کو اسلام کیسے شروع ہوا ہے، تو اسلام کو قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام سے روکنے کے لیے تلوار کا استعمال ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کفار مکہ کو کس طریقے سے انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہوئے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ، اور اسی طرح مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، اور بچوں میں حضرت علی، تو یہ جو مسلمان ہوئے کوئی ان کی تاریخ میں ہمیں دکھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زبردستی کی، یا صحابہ کرام میں جو بھی ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر زبردستی کی. وہ تو خود اپنے گھر والوں سے لڑ کر زبردستی کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے خلیفہ ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس ان کی زرہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا کہ تو میری زرہ ہے. وقت کے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہودی نے کہا کہ آپ کو گواہ پیش کرنے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کے اندر کتنی امن اور شانتی اور سلامتی تھی کہ خلیفہ ہونے کے باوجود ایک یہودی کی ان کی خلافت میں ہمت ہو رہی ہے کہ وہ ان سے گواہ طلب کر رہا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہ پیش کیے.
ان کے پاس جو گواہ تھے وہ ان کے بیٹے تھے حضرت حسن اور ان کے غلام تھے، 2 گواہ تھے۔ لیکن جو قاضی القضات تھے یعنی قاضی کے عہدے پر جو بیٹھے ہوئے تھے، غالباً ان کا نام ابن شریح ہے، تو ان کے یہاں مطلب یہ تھا کہ جو اپنے متعلقین ہیں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مسلک یہ تھا کہ قبول کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو اختلاف کو برا کہتے ہیں، یہ اختلاف وہیں سے چلے آ رہے ہیں فروعی مسائل میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کردہ گواہوں کو قاضی نے قبول نہیں کیا اور فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا۔ لیکن یہودی جانتا تھا، حقیقت کو جانتا تھا وہ کہ زرا تو ان کی ہے، وہ فوراً مسلمان ہو گیا کہ مجھے ان کی خلافت میں اتنا اختیار ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں، اور پھر وہ اس کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن قاضی کے مسلک میں یہ جائز نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے گواہ پیچھے ہٹا لیے اور مقدمہ میں جیت گیا، لہذا زرے کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا گیا، لیکن حقیقت میں زرا ان کی ہے، وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ تو یہاں پر کس نے تلوار اٹھائی؟ یا آج دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مذاہب میں آپ دیکھیں گے پھیلنے والا مذہب ہے وہ اسلام ہے، کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی ہے کہ تلوار کے زور پر مسلمان بنایا جا رہا ہو۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، اسلام ہے جو ایمان لاتا ہے۔ اسلام تو اعمال کا نام ہے، ظاہری اعمال کا نام ہے، اور اعتقاد کا نام ایمان ہے۔ اسلام سے پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو اور آپ اسلامی کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ایمان اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مفتی اصل صاحب اس بات کو تھوڑا سا اس طریقے تھوڑا سا وہ سمجھا کے بتائیے گا، اسلام اور ایمان ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسلام کس کو کہیں گے، ایمان کس کو کہیں گے؟ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا۔ دیکھیے، ایمان کا تعلق ہے ماننے سے، جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں، جو ہمارے ذہن کے اندر ایک خیال ہوتا ہے، یعنی کس چیز کو ہمارے ظاہری اعضاء سے عمل کرنا، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ایمان ہے ماننا۔ مثال کے طور پر ہم مانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، تو یہ ہے ماننا، اس کے فرض کا اعتقاد، اور اس کو پڑھ لینا یہ ہے اس کو عملی طور پہ کرنا، یہ آئے گا اسلام کے اندر۔ تو جو عقائد ہوتے ہیں ماننا، جیسے اللہ کو ایک ماننا، اس کے نبی پر ایمان لانا، اعتقاد رکھنا، دل سے کسی چیز کو ماننا، تو ایمان ہے دل سے کسی چیز کے ماننے کا نام۔ اسلام کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو اسلام کا اعتبار نہیں ہے، اور ایمان مانا جائے گا جو دل سے قبول کیا گیا ہو، اور تلوار کے زور سے آپ زبان سے تو کہلوا سکتے ہیں لیکن دل میں بات کو نہیں اتار سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان تلوار کے زور پر کسی کو، دوسرے کو، غیر مسلم کو مسلمان بنانا چاہتا ہے، ایمان میں لانا چاہتا ہے، تو وہ تو اپنے اس مشن میں بالکل فیل ہے، شروع سے ہی بالکل فیل ہے، وہ آ ہی نہیں سکتا ایمان میں، کیونکہ مثلا اس نے زبان سے کہہ بھی دیا لیکن دل سے اعتقاد نہیں، تو وہ کہاں مومن ہوا؟ اس کے ایمان کا کہاں اعتبار ہوگا؟ یہاں تو اس ایمان کا اعتبار ہے جس میں تصدیق کی جا رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی۔ اسی ایمان کی بنیاد پر نجات ہے۔ پھر جو ہم اعمال کریں گے اس سے ہمارے عذاب اور ہمارے ثواب میں کمی زیادتی ہوتی ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اب یہاں سے ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ بھائی جو غیر مسلم ہے وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، پونیہ کا کام کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ ایک مومن ہے وہ گناہ بھی کر دو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو دیکھیے، جنت میں جانے کا یہ پاس ہے ایمان۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ خوب اچھے اچھے کام کریں، غریبوں کی مدد بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ یہاں کے قانون کے ماننے سے انکار کر دیں کہ میں بھارت کے آئین کو نہیں مانتا ہوں، تو آپ بھارت کے آئین کو نہ ماننے کی وجہ سے حکومت کی نظر میں بہت بڑے مجرم ہوں گے، آپ کی سٹیزن شپ چھن جائے گی اور آپ پر بہت زیادہ مقدمات دائر کر دیے جائیں گے، حالانکہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اچھے کام کرنے کے باوجود بھی آپ کو دیش سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دیش میں رہنے کا جو ایک بنیادی عقیدہ تھا، یعنی ماننا، اس بھارت کے آئین کو ماننا، وہ تمہارے اندر نہیں پایا گیا ہے، چاہے آپ کتنے اچھے کام کریں۔ ایسے ہی جو جنت میں جانے کا بنیادی اصول ہے، پاس ہے، وہ ہے ایمان، اور ایمان نہ لانا یہ خدا سے بغاوت ہے، تو لہذا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رہے ان کے اعمال کی بات، تو ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دنیا کے اندر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے اچھے کاموں کی وجہ سے۔ اور پھر یہاں ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نہیں مانا، یہ بہت زیادہ اشکال کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم نہیں مان رہے، ہم شرک کر رہے ہیں، تو ہمیں اتنی خطرناک سزا کیوں دی جائے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم دی جا رہی ہے؟ تھوڑا سا گناہ اور سزا اتنی لمبی۔ تو دیکھیے، گناہ کی اور جرم کی صورت کو نہیں دیکھا جاتا ہے،
بلکہ اس کے اثر کو دیکھا جاتا ہے، اس میں بندے کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ جو نہیں ماننے والے ہیں وہ نہ ماننے کا عقیدہ ایسا رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اس کے علاوہ اور جنم بھی ملیں گے تو ہم تب بھی نہیں مانیں گے، وہ تو ٹھیک ہے زندگی جتنی اتنی ہونی ہے بعد میں نہیں ملتی، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں 1000 سال بھی زندہ رہوں تو میں نہیں مانوں گا، تو ہمیشہ ہمیشہ کی تو خود جرم کیے ہوئے ہو، خود نہ ماننے کی نیت کیے ہوئے ہو، اس لیے لمبی سزا دی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے جرم جس کے ساتھ وہ جرم کیا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے، اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اس کی سزا متعین کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے آپ کے بچے کو کوئی ایک تھپڑ لگا دے تو آپ کو اتنا برا نہیں لگے گا اگر وہ اس بچے سے بڑا ہوگا، لیکن آپ کے والد کو لگا دے وہ ایک تھپڑ وہی شخص تو آپ کو بہت برا لگے گا، اس کو بہت زیادہ سزا دیں گے۔ تو یہاں پر جس کے ساتھ بغاوت کی جا رہی ہے وہ تو تمام کائنات کا خالق ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لہذا اس کی سزا بھی دائمی ہوگی، اس جرم کی سزا بھی دائمی ہوگی۔ اب رہی یہ بات، بہت سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے اس کی شان میں تھوڑی کمی آتی ہے۔ اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، پوری دنیا بھی نہ ماننے پر اتر جائے تو اس کی شان کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی، اور پوری دنیا بھی اس کو ماننے پر اتر آئے تو اس کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ پہلے سے ہی کامل ہے، مکمل ہے، تمام صفات کے اندر اکمل ہے۔ لیکن اس میں صرف بندے کا نقصان ہے، نہ ماننے میں بندے کا نقصان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتحان رکھا ہے اور اس امتحان پر پورا نہ اترنے کی یہ ایک سزا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بھی ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں، جو بچے امتحان دیتے ہیں ان کو پاس اور فیل کرنے سے یا ان کے پڑھنے یا نہ پڑھنے سے استاد کی صلاحیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا شاگرد بہت اچھا پڑھے گا تو استاد کی بھی صلاحیت بن گئی، اور اگر کوئی شاگرد بالکل نہیں پڑھے گا تو استاد کی صلاحیت کمزور ہو گئی، اس کی صلاحیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ نقصان اس کا ہے۔ اور سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ پھر بچے کو اخراج بھی کر دیا جاتا ہے اس کے جرم کی وجہ سے، یہ نظام کو مینٹین کرنے کے لیے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے جب ایک قانون بنا دیا کہ اگر کوئی بات مانے گا، صحیح سے نمبر لائے گا تو اسے انعام دیا جائے گا، نہیں مانے گا تو اسے انعام نہیں دیا جائے گا، تو اس قانون کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کو انصاف کو قائم رکھنے کے لیے یہ سزائیں اور اسی طرح جزائیں دی جاتی ہیں۔ اللہ کی صفات پر ان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ایک اور بات یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے جرم ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں وقت لگتا ہے کہ 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ، آدھی جی منٹ، جی لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کسی کو قتل کیا، مرڈر کیا کسی کا، تو وہ مرڈر میں آپ کو لگیں گے 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 1 منٹ، لیکن اس کی سزا آپ کو جو بھگتنی پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھانسی ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو عمر قید کی سزا ہو جائے۔ اسی طریقے سے کسی نے اگر کفر کیا ہے تو اتنی سخت سزا ہے جس کی سزا بہت زیادہ لمبی ہوگی۔ تو یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے جرم کتنی دیر تک کیا ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے جرم کی نوعیت کس طرح کی ہے، آپ نے جرم کیسا کیا ہے، آپ نے غلط کام کس طرح کا کیا ہے، اسی اعتبار سے اس کی سزا متعین ہوتی ہے۔ اور آج کل تو یہ جدید آلات ایسے ایسے ایجاد ہو گئے ہیں، مثال کے طور پر سیکنڈ بھر میں ہیک کر لیا جاتا ہے، بینک اکاؤنٹ کو ہیک کر لیتے ہیں، تو حالانکہ وقت 1 سیکنڈ لگا ہے اور جرم یہ بہت بڑا ہے، اس کے اوپر سزا بہت زیادہ دی جائے گی، لہٰذا یہ بھی ایک بچکانہ سوال ہے۔ ایک